رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم اخلصنا لوجہک الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب النکاح، باب العدت والاحداد، عدت کا بیان اور سوگ وغیرہ کرنے کا، یعنی اگر کسی کی وفات ہوتی ہے تو اس پر رونا اور ایک طرح سے افسوس منانا، اس کا بیان۔ شوہر کی وفات پر حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ کوئی عورت پریگننٹ تھی اور اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، اب اس میں وہ عورت 4 ماہ 10 دن تک عدت نہیں کرے گی، بیوہ کی تو اتنی ہے، لیکن جو حمل سے ہو، حاملہ ہو اور بیوہ ہو جائے، اس کی عدت ہوتی ہے وضع حمل، یعنی جس دن اس کا بچہ پیدا ہو جائے، وہ چاہے 1 ماہ بعد ہو، چاہے اگلے دن ہو جائے، چاہے 7-8 ماہ بعد ہو۔ عن المسور بن مخرمة رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان بے شک سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نفست نفاس والی ہو گئیں بعد وفات زوجہا اپنے شوہر کے مرنے کے، بلیال کچھ راتیں، فجاءت النبی تو آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فاستأذنتہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، ان تنکحہ یہ کہ وہ نکاح کر لیں، فأذن لہا تو ان کو اجازت دے دی، یعنی انہوں نے اجازت طلب کی کہ میں نکاح کر لوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، فنکحت تو انہوں نے نکاح کر لیا، یعنی کچھ دنوں بعد ہی۔ عربی میں اصل میں دن کا لفظ نہیں آتا، کیونکہ عربی میں جو نیا دن ہے وہ رات سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ رات کا لفظ استعمال کیا گیا، کہ یعنی کچھ ہی دنوں بعد نفاس والی ہو گئی، یعنی ان کو جو ہے وہ بچہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد پھر انہوں نے اجازت مانگی نکاح کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ٹھیک ہے کر لو۔ رواہ البخاری واصلہ فی الصحیحین وفی لفظ انہا وضعت بے شک انہوں نے جنا بعد وفات زوجیہا اپنے شوہر کی وفات کے بعد بچہ، ب40 لیلتاً 40 راتوں کے بعد، وفی لفظ مسلم اور ایک روایت ہے مسلم میں، قال الزہری کہا زہری نے، ولا ارى بأسا اور اس بات میں کوئی حرج نہیں جانتا میں، ان تزوج یہ کہ عورت نکاح کر لے، وہی فی دمہا جبکہ وہ اپنے خون میں ہو، یعنی نفاس کی حالت میں، کیونکہ نفاس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کم از کم بھی 40 ڈیز تک تو لازماً رہتا ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت جب تیسری چوتھی 5ویں بار پریگننٹ ہو تو پھر کچھ ڈیز کم ہو جاتے ہیں، ورنہ 40 سے زیادہ ہی ہوتا ہے، 40 سے کم نہیں ہوتا۔ تو اگر اتنے ڈیز میں ظاہری بات ہے عورت کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو اسی دوران وہ نکاح کر سکتی ہے، جائز ہے، غیر انہ سوائے اس کے کہ لا یقربها نہ قریب جائے اس کے زوجها اس کا شوہر، حتی تطہر یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، کیونکہ نفاس کے اور حیض کے احکامات تقریباً سیم ٹو سیم ہیں، قریب ہیں۔ جس طرح حیض والی عورت کے ساتھ مرد ہم بستری نہیں کر سکتا، اسی طرح چاہے نئی نویلی دلہن ہو، یعنی نئی شادی ہوئی ہو، لیکن اگر وہ نفاس والی عورت ہے، اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس حالت میں مرد اس سے جمع نہیں کر سکتا۔ نو آزاد شدہ لونڈی کی عدت 3 حیض ہے،
جو آزاد کر دی گئی ہو اس کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 3 حیض تک۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، امرت حکم دی گئی بریرۃ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان تعتد بثلاث حیض، یہ کہ وہ 3 حیض تک عدت بیٹھیں۔ رواہ ابن ماجہ ورواته ثقات لکنہ معلول۔ پیچھے آپ نے حاملہ عورت جو بیوہ ہو جائے اس کی عدت پڑھی، کتنی ہے؟ جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے تب اس کی عدت ختم۔ اب یہ جو آزاد شدہ لونڈی ہوتی ہے اس کی ہے 3 حیض تک۔ 3 طلاق کی صورت میں عورت کا نان و نفقہ اور رہنا شوہر کے ذمے نہیں آتا۔ اگر مرد نے عورت کو طلاق دے دی تو اب اس کے بعد عورت کے رہنے، اس نے کہاں پہ ہے، اس نے کھانا پینا کیا ہے، اس کی ذمہ داری شوہر پہ نہیں ہے۔ شوہر اب اس ذمہ داری سے آزاد ہو چکا، اب عورت خود دیکھے اپنا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ وعن الشعبی عن فاطمة بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، عن النبی، و نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فی المطلقات ثلاثا، ایسی عورت کے بارے میں جس سے 3 طلاقیں دے دی گئی ہوں، یعنی بالکل ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی رجوع وغیرہ نہیں۔ لیس لها سکنا ولا نفقہ، نہ ہی اس کے واسطے کوئی نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے اور نہ ہی گھر وغیرہ رکھنے کی، دونوں ذمہ داریوں سے شوہر آزاد ہو جائے گا۔ شوہر کی وفات پر بیوی 4 ماہ 10 دن سوگ کرے۔ سوگ کے دنوں میں وہ کس طرح سے رہے گی، لیکن اوور آل اگر کوئی بھی موت ہو جائے تو اس پر 3 دن سے زیادہ آپ سوگ نہیں منا سکتے، یعنی بیٹھنا، سارے کام چھوڑ چھاڑ کے پھر رونا اس پہ، وہ صرف 3 دن ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں انسان کو بڑی تکلیف دیتی ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے، آپ چاہے عدت کر لیں، اگر آپ بیوی ہیں اس شخص کی، بہن ہے، بیٹی ہے، والدہ ہیں، کچھ بھی ہیں، اور آپ 3 دن تک سوگ منا بھی لیں، لیکن وہ جو ایک زخم ہے نا وہ آپ کے دل پہ لگ جائے گا اور آپ اسے زندگی میں گاہے بگاہے محسوس کرتے رہیں گے کہ یہ جو زخم ہے وہ مجھے لگا ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں، ہر چیز میں اللہ کی رضا کو آگے رکھنا چاہیے۔ مثلا ایک چیز سوچ کر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، رشتہ دار ہیں جو ہمارے، اگر مجھے ان سے محبت ہے اور میں ان کی خیر خواہی چاہتی ہوں تو اللہ کو مجھ سے بھی زیادہ ان سے محبت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، بہن بہن سے، بہن بھائی سے، والدین اولاد سے، بچے باپ سے اس لیول کی محبت نہیں کر سکتے جو اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اولاً یہ چیز سمجھا دیں۔ دوسرا، یہ بہت زیادہ غم کی حالت ہوتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا کہ کیوں قبر پہ بیٹھ کے وین ڈال رہی، اس نے کہا آپ میری جگہ ہوتے تو پتا ہوتا نا، خدا نخواستہ۔ یہ واقعی انسان کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے، اس کے لیے پہلے سے دعا کریں، یا اللہ اگر کوئی ایسا مرحلہ آپ میری زندگی میں لائیں تو میں کوئی ایسا کلمہ نہ کہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اپنی ساری بیٹیاں سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اپنی زندگی میں ان کی وفات دیکھی، اپنے بیٹوں کی وفات اپنی زندگی میں دیکھی، لیکن کیا ہے یہ زندگی؟ کچھ بھی نہیں۔ مثلا یہاں پر ایک چیز تو طے ہے، یا ہم اوروں کا جنازہ پڑھیں گے یا اور ہمارے جنازہ پڑھیں گے، ایک کام تو ہونا ہے، یا والدین اپنی اولاد کو دفنائیں گے یا اولاد والدین کو دفنائے گی، ایک کام تو ہونا ہی ہونا ہے نا۔ اب اس پہ اتنا گہرا غم کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں، آپ اپنی زندگی روک دیں۔ اللہ کی پناہ اس چیز سے، اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی کوئی غم اتنا حاوی ہم پہ ہو جائے خیر سے کہ ہم اپنے مقصد سے رک جائیں، اللہ کو راضی کرنے سے رک جائیں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، اللہ کی پناہ۔ تو اپنے آپ کو یہ چیزیں پہلے سے سمجھا کے رکھیں، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے،
یہاں پر جتنی زیادہ یقینی زندگی ہے اس سے کئی زیادہ یقینی موت ہے کسی کی بھی. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ خیر پہ کرے، آمین، ایمان کی حالت میں انشاءاللہ. تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کو سمجھا دیں کہ دیکھو بھائی، ہم میں سے جو بھی پہلے جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی زندگی روک کے بیٹھ جاؤ یا اپنے کام چھوڑ دو. کھانا پینا تو نہیں چھوڑتے ہم، لیکن باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. نمازیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، کلاسز ڈسٹرب ہو رہی ہیں، روٹین پوری ڈسٹرب ہو رہی ہے. پچھلے دنوں میں کسی عربی امام کا خطبہ سن رہی تھی، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. اچھا، وہ خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران ایک آدمی آیا، وہ اسے آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. وہ زبردستی آیا اور آ کے کان میں کہتے ہیں آپ کی والدہ وفات پا گئی ہیں. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون اور خطبہ سٹارٹ کیا. جب میں ان کو دیکھ رہی تھی مجھے بڑا تعجب ہو رہا تھا، کیا یہ انسان ہے؟ یعنی میں اگر اس چیز کو امیجن کروں، کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے. پتہ نہیں ان کے دل میں اللہ کا کیا مقام ہوگا کہ وہ اس چیز پہ راضی رہے. اور انہوں نے بالکل ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. دیکھیں، اللہ سے ناراضگی بنتی بھی کیوں ہے بھائی؟ وہ اللہ کے پاس چلا گیا تو میں اس بات پہ کیوں ناراض ہوں؟ کیونکہ ہم نے بھی تو اللہ کے پاس ہی جانا خیر سے. ناراضگی تو تب ہو کہ جب یہاں پر بہت سے لوگ ہیں لیکن اللہ ہمارے لوگوں کو لے جائے. تو اللہ کی رضا میں راضی رہے. اللہ کی چیزیں ہیں، اللہ لے جائے. کیا ضرورت ہے ایسے ہی انسان کو اتنا زیادہ ڈپریشن میں جانے کی، سٹریس میں جانے کی؟ اسی لیے ہمیشہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں. آپ کی اولادیں آپ سے چھن جائیں گی، آپ کے گود سے نکل جائیں گے، وہ آپ کے والدین چلے جائیں گے آپ کی زندگیوں سے. جیسے آپ ابھی اپنے سسرال میں ہوتی ہیں، مائکے میں نہیں ہوتی، بہن بھائی سارے الگ الگ ہو گئے، کوئی وہاں پہ رہتا ہے، کوئی وہاں پہ رہتا ہے، ہر کوئی الگ ہو گیا. لیکن ایک ہستی ہماری زندگی میں ہمیشہ سے ہے، وہ ہے اللہ کی ہستی. اور اللہ کی ہستی کے ساتھ تعلق کا یہی فائدہ ہے کہ آپ کا یہ تعلق کبھی نہیں ٹوٹتا. جب سب تعلق ڈی ایکٹیویٹ ہو جائیں تب یہ تعلق ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اللہ کے اذن سے. اس وجہ سے اللہ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہے. یا اللہ جو تو چاہے، تو بہتر کرتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان واویلا ڈالے اور رونا مچائے. دیکھیں، یہ زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے. آپ کے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس کے جنازے میں سب شریک ہوں گے، کوئی ایسا ہے جس کے جنازے میں کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اللہ کے ساتھ تعلق رکھو. جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کیا ٹینشن ہے، کیا پریشانی ہے؟ لگ رہا ہے غم، بولو اللہ مجھے سنبھال لے، مجھے تھام لے، ضائع ہونے سے بچا لے، مجھے میرے مقصد پہ رکھ خیر سے. یہ چیزیں کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے پہلے سے اللہ سے دعا کریں اور اپنی زندگی کو روکیں مت. جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے جائیں، کیونکہ کبھی بھی کسی کا بھی نمبر آ سکتا ہے. وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، لا تحد، نہ سوگ مناؤ، امرأۃ کوئی بھی عورت، علی میت کسی میت پر، فوق 3 3 دن سے زیادہ. یہ کب ممکن ہے؟ جب آپ دنیا کو حقیقت نہ سمجھیں، دھوکہ سمجھیں، لعب و لہو، متاع الغرور. جب آپ اسے بہت زیادہ ریئل سمجھنے لگ جائیں گے اور کہیں گے بس یہی ریالٹی ہے اور بس یہی حقیقت ہے اور باقی سب کچھ جھوٹ ہے، تو پھر یہ فیصلے ماننا بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. اس چیز کو قبول کر لیں کہ یہ فانی ہے، جو بھی آئے گا وہ فنا ہونے کے لیے آیا. الا علی زوج، مگر اپنے خامن پر، 4 اشہر و 10، 4 ماہ اور 10 دن. کیوں؟ دیکھیں، آپ کسی انسان کے ساتھ اپنا بستر، اپنی زندگی، اپنا کھانا، اپنا روم، اپنی ایک ایک چیز اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں.
سب سے زیادہ آپ اٹیچ بھی ہوتے ہیں اور آپ کو محبت بھی ہوتی ہے اپنے ہم سفر سے. ایک ہوتا ہے نا صرف کسی سے محبت ہونا، ایک ہوتا ہے محبت ہونا پھر اس کے ساتھ رہنا، پھر کھٹی میٹھی یادیں ہونا. تو یہ عورت کے لیے ایک الگ قسم کا صدمہ ہوتا ہے کہ یعنی میں اس کے ساتھ اتنے اچھے سے رہتی تھی، میرا زوج تھا، شوہر تھا، تو اسے بہت گہرا صدمہ پہنچتا ہے. مردوں کے لیے عدت کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں، اکثر بڑے بہادر ہوتے ہیں، یہی وجہ کہ اپنے ہاتھوں سے دفنا آتے ہیں. عورتیں نازک ہوتی ہیں اور جذباتی ہوتی ہیں اور ایموشنلی بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں. اب یہی وجہ کہ جب ان کی زندگی میں ایسا صدمہ آتا ہے تو پھر انہیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے، سبحان اللہ. دیکھیں اگر کوئی اس طرح کے غم کی وجہ سے ایک روم میں قید ہو جائے اور باہر نہ آئے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں یا کہتے ہیں اس نے تو اپنی زندگی تباہ کر لی ہے، یا ہم اسے وہ پرائیویسی دیتے ہی نہیں ہیں، ہم اسے دیں ہی نہ. کبھی کبھار آپ نے نوٹ کیے براؤن فیملیز میں آپ کا رونے کا دل کر رہا ہے، کوئی آپ کو علیحدہ ہونے نہیں دے رہا. کبھی کبھار آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ اللہ سے جا کے بات کریں، جائے نماز پہ آپ رونے لگتے ہیں، تھوڑی سی آواز نکلتی ہے باہر سے کوئی آ جاتا ہے، آپ فوراً سے آنسو پونجھ لیتے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے کیا کر رہے ہیں. اور اگر روتا دیکھ بھی لیں تو وہ کچھ اور ہی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی ہمیں نہیں سمجھ سکتا، سبحان اللہ. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اب دیکھیں وہ اللہ سمجھتا ہے تبھی اس نے کہا نا 4 ماہ 10 دن تک علیحدہ روم میں رہو، سب سے الگ تھلگ ہو جاؤ، کسی سے بات نہ کرو زیادہ. اب یہ نہیں کہ بالکل ہی اعتکاف بیٹھ جانا معاذ اللہ، نہیں، یعنی بالکل الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جاؤ تاکہ تم ایک ہی بار اس پہ رو لو، سوچ لو اور اپنے آپ کو سنبھال لو اور پھر باہر آؤ، پھر باقی معاملات کرو. وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، اور رنگے ہوئے کپڑے مت پہنو، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، لیکن رنگے ہوئے سوت سے بنا ہوا کپڑا جائز ہے. یعنی زیادہ شوخے قسم کے رنگ مت پہنو کہ بھائی کوئی بہت ہیوی قسم کے یا پھر بڑے کوئی اعلیٰ قسم کے کپڑے پہن لے. وَلَا تَكْتَحِلُوا، اور نہ سرما لگائے. وَلَا تَمَسُّ طَيِّبًا، اور نہ خوشبو استعمال کرے. إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ، مگر جب وہ پاک ہو. نُبْذَةً مِّن قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ، تو قسط یا اظفار کا ٹکڑا لگا لے، یہ خوشبو کی ایک قسم ہے، یعنی یہ والا وہ استعمال کر سکتی ہے، ادروائز نہیں. متفق علیہ وہذا لفظ مسلم ولأبی داود والنسائی من الزیادہ. ولا تغتضبوا، اور نہ خضاب کا استعمال کرے. وللنسائی ولا تمتشطوا، کہ نہ کنگا کرے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بالکل خدا نخواستہ گندی بنا کے رکھ لے، حتیٰ کہ انسانوں کی بجائے کوئی اور مخلوق اس سے زیادہ اٹریکٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے. تو اس سے جو ہے نا وہ بچنا چاہیے. ظاہری بات ہے جب آپ گندے رہیں گے تو پھر کیڑے مکوڑے آئیں گے آپ کی طرف، مکھیاں بیٹھیں گی اوپر، استغفر اللہ، عجیب طرح کی حالت ہو جائے گی عورت کی. تو اتنا بھی مت کرو. اب سر اگر آپ کنگھی نہ کریں تو سر میں جوئیں پڑ جائیں گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ زیادہ زیب و زینت اختیار نہ کرے لیکن اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. کیونکہ دیکھیں جب ڈپریشن اور سٹریس کے ساتھ گندگی ملتی ہے نا تو وہ کچھ اعلیٰ قسم کی معاذاللہ بیماری بن جاتی ہے جس کا علاج ملتا ہی نہیں ہے. پھر سر میں پانی ڈالیں گے تو سر کو تھوڑا سا ہوش آئے گا، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آئے گی، ادروائز تو عورت بیچاری پاگل ہو جائے گی. ایک عام انسان بھی جسے زندگی میں کوئی غم نہیں، اگر وہ 3-4 دن تک نہ نہائے، 3-4 دن تو بہت زیادہ ہے بھائی، واللہ بہت زیادہ ہے. 3-4 دن تک اگر وہ نہ نہائے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے لگنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے غم میں ڈوبا ہوں میں، اور جیسے وہ نہاتا ہے وہ فریش ہو جاتا ہے. نہانے کے بعد کنگھی کرے، اپنی صاف صفائی کا خیال رکھے، لیکن زیادہ شوخے رنگ نہ پہنے، زیب و زینت اختیار نہ کرے، خوشبوئیں استعمال نہ کرے، اور خاص طور سے لپسٹک وغیرہ یہ عورت کی خوشبو میں ہے. عورت کے لیے جو خوشبو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس میں میک اپ اور لپسٹک وغیرہ. اب یہ نہیں کہ بہت زیادہ تیار شر ہو کے بیٹھ جائے، سمپل سادی رہے، یعنی ہر طرح سے سوگ منا لے، ہر طرح سے، تاکہ اس کے بعد پھر وہ الگ ہو کر اچھے سے اپنا کام کر سکے.
اور آپ دیکھیں یہاں سے ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے کہ رشتے مذاق نہیں ہیں، یہ چیز مذاق نہیں ہے میاں بیوی کا رشتہ، ورنہ اللہ تعالیٰ قطعاً اجازت نہ دیتے کہ 4 ماہ 10 دن تک ایک عورت اس حلیے میں رہے۔ کیوں دیا؟ کہ واقعی میں بہت زیادہ قریبی رشتہ ہے، قریبی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں کبھی بھی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے کہ جس میں ہم اپنا ایمان کھو ڈالیں، خدا نخواستہ، یا اللہ کی ناشکری کر ڈالیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ خیر رکھے، ہم پر بھی اور ہمارے رشتوں پر بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔